دے. محل سجایا کائے کے لیے گیا. اب دیکھیے کیا سیاست ہوتی ہے, کیا سیاست ہوتی ہے. کہنے لگا کہ اب یہ جو خراسان کا ایریا ہے نا, یہ جو ایران کا ایریا ہے, یہ پورا ایران, یہ بیلٹ جو ہے وہ اہل بیت کے چاہنے والوں سے بھری ہوئی ہے. اور آپ کو پتا ہے یہ مامون جو ہے وہ ہارون رشید کی کنیز کی اولاد ہے, تو اس کی ویلیو نہیں. وہ نجیب الطرفین والا معاملہ جو آپ کیا چلتا ہے نا, سید غیر سید شیخ پٹھان, توجہ فرما رہے آپ, وہی معاملہ وہاں بھی تھا. تو یہ بنی عباس اسے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دونوں طرف سے عباسی نہیں تھا, ہے نا, تو ماں کی طرف سے کنیز کا بیٹا تھا. لہذا وہ یہ چاہتا تھا, اب اس کے جسے کہ لیے مخالف بہت بنی عباس میں بڑی مخالفت اس کی, اور سازش میں لگے ہوئے تھے کسی صورت سے اسے تخت سے اتارا جائے. تو اسے پتا تھا کہ عباسی لوگوں میں سے, اس خاندان میں سے کوئی مصیبت آئے گی, کوئی میرا سپورٹ نہیں کرے گا. بات سمجھیے گا جو بات میں کہہ رہا ہوں, ہے نا. تو اس نے کہا کہ اب ہم کہاں سے مدد لیں. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے نعرہ بلند کیا کہ ہم امام علی رضا کے چاہنے والے ہیں, ہے نا, اور ان کا قصیدہ شروع کر دیا. یہاں تک کہ بڑے بڑے مسلمانوں کے علماء سے اکیلے مناظرہ کیا کہ خلافت علی کا حق تھا, بقیہ کا نہیں تھا, اور ان کو ہرا دیا. اب سوچئے, اب دیکھیے کس سن میں رہ رہے ہیں آپ, یہ کون سا سن ہے, کون سا سن ہے, 2000. سوشل میڈیا کا دور. سوشل میڈیا پیدا ہوتے ساتھ ہی لڑکا موبائل ہاتھ میں لیتا ہے, یہ وہ دور چل رہا ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے آج. اب اس نے جو امام علی رضا کا نام لینا شروع کیا. اچھا اس زمانے میں نا بلیک کپڑا پہنا جاتا تھا, ہر ایک خاندان کا الگ الگ کلر تھا, ہے نا. تو عباسی خلفاء بلیک پہنتے تھے, اور جو علوی تھے یعنی اہل بیت والے تھے وہ گرین پہنتے تھے. توجہ فرما رہے آپ. اچھا اب اگر آپ مثال کے طور کے اوپر کسی قوم سے اپنے کو جوڑنا چاہیے یا کسی ایک فرقے سے اپنے کو جوڑنا چاہیے اور لباس نہ بدلے تو کوئی مانے گا. تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے دربار کا لباس ہی گرین کر دیا. اب جو بھی آ رہا ہے گرین ردا, یہ جو ہے نا یہ ردا ابا کہلاتی, گرین ابا میں, گرین کپڑے میں. توجہ فرما رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا عرب وغیرہ میں کیا ہوں گا تو گرین مفلر, وہ وہاں سے یہاں ہندوستان میں بھی آیا, لوگ گرین گرین پہنتے ہیں, اس کی وجہ یہی ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ. اب وہ ہرا کر دیا. اب جب ہرا ہوا تو وہ جو چھپے ہوئے مولائی لوگ تھے نا وہ باہر نکلے, وہ جو چھپے وہی چاہنے والے تھے نا, مولا کائنات کے چاہنے والے تھے. اب آپ سمجھیے کہ میں نے کہا نا یہ 2024 چل رہا ہے. اس 2024 میں جب یہ عالم ہے کہ ہم کسی کی زبان سے علی کی مدح سن لیتے ہیں تو اسے اپنا سمجھ لیتے ہیں. اس 2024 میں کہ اگر کسی کی زبان سے علی کی مدح سن لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں بھیا اس سے بڑا مولائی کون. ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل پاتا ہے کہ یہ علی کا نام محبت میں لے رہا ہے کہ لفافے کے لیے. غور کر رہے ہیں, ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. غور کر رہے ہیں آپ. تو اب آپ سوچئے 2024 میں یہ عالم شیعوں کا, یہ عالم شیعوں کا کہ یہ پہچان نہیں پاتے کہ کون کس لیے علی کا نام لے رہا ہے, جبکہ تاریخ نے لکھا ہے کہ علی کے بڑے بڑے دشمن ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ کہہ چکے ہیں اگر آپ نہ ہوتے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اور کر رہے ہیں آپ. تو اب نتیجہ یہ کہ یہ گھروں سے باہر نکلے, اور وہ جو شروع ہوا مامون کا قصیدہ, اس کی مدد سرائی. اچھا اب اس نے مشہور کر دیا تھا کہ میں بلوا رہا ہوں اور امام کو خلافت کے تخت پہ بیٹھاؤں گا اور امام خلیفہ ہو جائیں گے. اور اسے یہ پتا تھا کہ امام قبول نہیں کریں گے. اتنا پڑھا لکھا, اتنا ذہین اور اتنا چالو آدمی تھا, اسے پتا تھا کہ امام میرے ہاتھ سے تو قبول نہیں کریں گے. اور کر رہے ہیں آپ. تو اسے پتا تھا پیش کر دیں گے. اب پیش کرنے کا نتیجہ کیا, اب جتنے جو شیعہ ہیں جو چاہنے والے ان کے لیے اور کنفرم ہو جائے گا کہ بڑا مولائی ہے. کون اپنا تخت چھوڑتا ہے, کون اپنا تاج چھوڑتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ.
اور زیادہ پکا ہو جائے گا معاملہ. اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ عباسیوں سے اگر کوئی لڑ سکتا ہے تو علوی ہی لڑ سکتا ہے، تو اسے اپنی فوج مضبوط کرنی تھی. تو امام کو بلوا لیا، محل تیار، سجایا جا رہا ہے، ادھم مچی ہوئی ہے، پورا شہر سجایا جا رہا ہے. امام تشریف لے آ رہے ہیں. امام تشریف لے آئے مرو کے اندر اور خراسان کے اندر، اور محل کے لیے امام کے لیے کہ امام نے کہا کہ نہ میں محل میں رہوں گا نہیں. دیکھیے پہلی سیاست ختم، پہلا جملہ، پہلا عمل ہے نا، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، صاحبان ایمان کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. اور پھر قرآن کہہ رہا ہے جبکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نہ یہ کبھی زندگی میں اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں نہ صاحبان ایمان کو. مومن کو دھوکہ دینا اتنا مشکل ہے تو جو امیر المومنین کا خون ہو. اور کر رہے ہیں آپ. تو بلایا گیا امام کو، امام تشریف لائے. پہلا ہی اس کا وار خالی کر کے محل میں رہوں گا ہی نہیں. اب وہ پوری سجاوٹ، پورا سب محل دھرا کا دھرا، میں مسجد میں رکوں گا. اور شرائط امام نے معین کر دی کہ میں وہاں کے اوپر، اب مسجد پوری بھری ہوئی ہے کھچا کھچ. کیا دیکھیں بھائی امام آئے تشریف لانے ہیں. پھر اس کے بعد جو معمول، آپ سمجھ رہے ہیں، آپ کوئی ایسا اگر ذاکر آ جائے، کوئی ایسا ذاکر آ جائے تو آپ سوچئے مجمع کتنا بڑا اکٹھا ہوتا ہے جو آپ کے فرقے کا نہ ہو. کتنا بڑا اکٹھا کی کیا پڑھتا ہے، کتنا بڑا مجمع اکٹھا پڑتا ہے. وہ بھی پتہ نہیں وہ چندے کی مجلس پڑھنے والے لوگ. آپ تصور کیجئے کہ بھرا ہوا ہے مجمع، بھرا ہوا ہے. دیکھتے ہیں اب دیکھیے سیاست کیا خطرناک سیاست ہوتی ہے، کتنی آسانی سے سامنے والا پھنس جائے. امام مسجد میں مصلی کے اوپر بیٹھے ہوئے، مجمع کھچا کھچ بڑا ہوا ہے، اور آ کر کے کہتا ہے کہ مولا میں جانتا ہوں کہ خلافت علی کا حق تھی، علی کے بعد حسن کا حق تھی، حسن کے بعد حسین کا حق تھی، حسین کے بعد جو ہے خلافت جو ہے امام زین العابدین کا، امام زین العابدین کے بعد محمد باقر کا، محمد باقر کے بعد امام جعفر صادق کا، امام جعفر صادق کے بعد موسی کاظم کا، موسی کاظم کے بعد آپ کا ہے. آپ کا حق ہے. لہذا اب مجھے بیٹھا دیا گیا، بنا دیا گیا، مرضی سے نہیں بناؤں. لیجئے میں یہ ردائے خلافت اتارتا ہوں، یہ ردائے خلافت اتارتا ہوں اور آپ کے حوالے کرتا ہوں. اب یہ ردائے خلافت اوڑھیے اور آئیے ممبر کے اوپر اور تخت پہ بیٹھیے اور حکومت کیجئے. غور کیجئے گا. اب دیکھیں کتنی بڑی سیاست ہے. ایک جملے میں آپ کمال دیکھیے، یعنی اس سیاست کو سمجھنے کے لیے بھی کیا بلا کا ذہن ہونا چاہیے. خیر یہ تو وہ غلط سمجھ رہا تھا، اتنا پڑھا لکھا تھا لیکن اسے معرفت امام نہیں تھی. غور کیجئے گا. اس نے کہا میں یہ ردائے خلافت اتارتا ہوں، یہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، آئیے تخت کے اوپر اور آ کر کے حکومت کیجئے. امام نے کہا دیکھ دو حال سے خالی نہیں ہے، دو حال سے خالی نہیں، دو ہی کنڈیشن ہے، تیسری کوئی کنڈیشن بنتی نہیں. یا تو خلافت تیرا حق ہے یا خلافت تیرا حق نہیں، تیسری کوئی بنتی ہی نہیں. یا تو خلافت، تخت خلافت جس پہ تو ابھی تک بیٹھا ہوا تھا، یا تو تیرا حق تھی ہے یا تیرا حق نہیں ہے. اگر تیرا حق تھی اور تو اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ ہے تو تجھے اللہ نے، یعنی جسے اللہ نے بنایا ہے، اسے کیا حق ہے کہ وہ عہدہ کہ جو اللہ نے اسے بخشا ہے وہ عہدہ اپنی مرضی سے کسی اور کو دے دے. توجہ فرما رہے، بنایا تجھے اللہ نے. اگر اللہ نے تیرا خلافت حق تھی اور اللہ نے تجھے بنایا تو اپنی مرضی سے اللہ کا عہدہ کسی اور کو دے نہیں سکتا. غور کیجئے گا. اور اگر خلافت تیرا حق تھی ہی نہیں تو جو چیز تیری ہے ہی نہیں وہ کسی کو دے کیسے سکتا ہے. بات کر رہے ہیں، میں کیا کر رہا ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. بس میں نے بات ختم کر دی اور اختتام کے مرحلے سے بات قریب ہو گئی. اور دیکھیے یہ خوف کہاں تک پہنچتا ہے کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ راتوں کو مامون سو نہیں پاتا تھا، راتوں کو سو نہیں پاتا تھا. ہزار کوششیں کر ڈالی کہ کسی صورت سے امام کی مقبولیت کو، امام کی شہرت کو ختم کیا جا سکے، لوگوں کے دلوں کو امام کے حوالے سے بزن کیا جا سکے. لیکن وہ جتنی کوششیں کرتا گیا، امام کی محبت لوگوں کے دل میں اور بڑھتی چلی گئی.
نتیجہ یہ ہوا کہ آخر میں جہالت کے پاس صرف ایک حربہ ہوتا ہے کہ اگر ایسے نہیں تو ان کا سر قلم کر دیا جائے، انہیں شہید کر دیا جائے۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ امام کو وہ انگور کے جو زہر میں بجھایا ہوا تھا وہ انگور امام کو کھلایا گیا، وہ انگور امام کو کھلایا گیا۔ میں بھی مجلس پڑھ رہا تھا تو میں نے مجلس میں وہاں بھی امام رضا کا ہی تذکرہ کیا۔ لقب ہے نا امام کا غریب الغرباء، آپ پڑھتے نا السلام علیک یا غریب الغرباء، اے غریب امام، اے غریب۔ غریب کا معنی یہ نہیں ہے ہمارے یہاں لفظ غریب استعمال ہوتا ہے تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، اس کے لیے عربی میں فقیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ غریب اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے وطن میں نہ ہو، غریب اسے کہا جاتا ہے جو اپنے وطن میں نہ ہو۔ امام کا لقب تھا غریب الغرباء، یعنی بے وطن امام، بے وطن امام۔ اور خالی امام ہی بے وطن نہیں تھے، امام حسین بھی کربلا میں دفن ہے، امام حسین بھی کربلا میں دفن ہے، وہ عسکریین بھی جو ہے وہ سامرہ میں دفن ہے، کاظمین اس کا تعلق بغداد سے، کوئی اپنے وطن میں نہیں ہے، لیکن صرف اسی امام کو بے وطن کہا جاتا ہے۔ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر امام کے ساتھ کوئی نہ کوئی دوسرا امام موجود ہے۔ جہاں حسین موجود ہے وہیں علی اکبر بھی ہیں، وہیں عباس بھی ہیں، وہیں قاسم بھی ہیں۔ حسین اکیلے نہیں دفن ہے۔ سامرہ میں اگر دیکھا جائے تو 2 امام موجود ہیں، کاظمین میں دیکھا جائے تو 2 امام موجود ہیں، اگر جنت البقیع میں دیکھا جائے تو وہاں بھی 4 اماموں کی قبر ہے، معصوموں کی قبر ہے، اگر نجف میں دیکھا جائے تو ایک طرف آدم ہیں اور ایک طرف نوح موجود ہیں، لیکن یہ تنہا امام ہے کہ جو اکیلا مشہد میں دفن ہے، اکیلا مشہد میں دفن ہے، اسی لیے اس سے کہا جاتا ہے۔ اور زہر کا اثر ایسا ہوا کہ امام بستر کے اوپر تڑپنے لگے۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ امام کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ ہاں وصیت کر کے گئے تھے کہ میرا ایک بیٹا ہے محمد تقی، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو وہ آئے گا، اپنے ہاتھوں سے غسل دے گا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنائے گا۔ اعجاز سے امام مدینے سے خراسان تشریف لے آئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب پہنچے ہیں تو آواز دبا دبا کے امام رو رہے تھے۔ سوچئے اس بیٹے کے اوپر کتنی بڑی مصیبت ہے کہ جو اپنے باپ کے جنازے پہ کھل کر رو بھی نہیں سکتا، رو بھی نہیں سکتا۔ کیوں؟ تاکہ دشمن کو پتہ نہ چل جائے کہ امام محمد تقی یہاں موجود ہیں، انہیں بھی قتل کر دیا جائے، چونکہ جاسوس لگے ہوئے تھے۔ لیکن میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا فرزند رسول، بے شک آپ کے لیے بڑی مصیبت ہے کہ آپ کا باپ بے وطنی میں شہید کر دیا گیا، لیکن کم سے کم آپ کو اتنا تو تسکین ہے نا کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بابا کو غسل دیا، اپنے ہاتھوں سے اپنے بابا کو کفن پہنایا، خود آگے کھڑے ہو کر کے اپنے باپ کا جنازہ پڑھا۔ جنازہ اٹھا تو بڑی شان سے اٹھا، سپرد لحد کیا گیا۔ ڈھیروں لوگ تھے جو گریہ کر رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے، پرسا دے رہے تھے، لیکن ذرا کربلا کے میدان میں آ کر کے دیکھیے، ایک باپ کا لاشا ہے کہ جو زمین کربلا پہ ٹکڑے ٹکڑے پڑا ہوا ہے، لیکن ہائے نہ کوئی غسل دینے والا، نہ کوئی کفن پہنانے والا، نہ کوئی دفن کرنے والا۔ ہاں ایک بیٹا موجود ہے سید سجاد، لیکن وہ اپنے بابا کو غسل دے تو کیسے دے، کفن پہنائے تو کیسے پہنائے؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہے، کمر میں لنگر ہے۔ ارے سید سجاد دیار بدیار پھرائے جا رہے ہیں۔ باپ کا سر ہے جو نو کے نیزہ پہ بلند ہے، مائیں اور بہنیں اور پھپیاں ہیں کہ جو ایک رسل ہے اور 12 گلے ہیں۔ بے مقنع چادر دیار بدیار۔